رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا، مگر عثمان کے دل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھا خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے سینے میں ایک بوجھ سا تھا جو ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ عثمان صرف 15 سال کا تھا جب اس کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ماں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، چھوٹی بہنیں باپ کو آوازیں دے رہی تھیں، اور عثمان وہ ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی دنیا اس کے سامنے ٹوٹ رہی ہو۔ اگلے ہی دن سے زندگی بدل گئی۔ اس رات عثمان نے پہلی بار خود کو بچہ محسوس نہیں کیا۔ اسے لگا جیسے اچانک اس کے کندھوں پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ اسکول جانا بند ہو گیا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا ختم ہو گیا، کتابیں الماری میں رکھ دی گئیں۔ صبح سویرے وہ مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا، کبھی تعمیراتی کام۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہمت ہار گیا تو اس کی بہنوں کا کیا ہوگا۔ عثمان اپنی بہنوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ گھر میں کمی محسوس نہ ہو۔ جب پہلی بار اس نے اپنی کمائی سے بہنوں کے لیے عید کے کپڑے خریدے تو وہ خود پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ بہنیں خوشی سے اس کے گلے لگ گئیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں، فخر کے تھے۔ سال گزرتے گئے، عثمان جوان ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی، ہنسی کم ہو گئی تھی، مگر ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ گھر والے اسے سہارا سمجھنے لگے تھے۔ ہر مسئلے کا حل عثمان تھا۔ پھر ایک دن ماں نے اس سے کہا، بیٹا اب تمہاری بھی زندگی ہے، ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی کر دیں۔ عثمان خاموش ہو گیا۔ اس نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، مگر ماں کی خوشی کے لیے اس نے ہاں کر دی۔ شادی سادہ تھی مگر محبت سے بھری ہوئی۔ اس کی بیوی نرم دل اور سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو عزت اور خاموش مسکراہٹ کے ساتھ سب کا دل جیت لیا۔ وہ ماں کے ساتھ کام کرتی، بہنوں کا خیال رکھتی، گھر کو سنبھالتی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی تنخواہ لینے گیا تو مالک نے کہا، اس مہینے نہیں دے سکتے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ عثمان نے صبر کیا۔ اگلا مہینہ آیا، پھر اگلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 مہینے گزر گئے۔ ہر بار ایک نیا بہانہ۔ ادھر گھر کے خرچے بڑھ رہے تھے، بازار کا ادھار جمع ہو رہا تھا، دوائیاں، بجلی کا بل، راشن، سب کچھ مشکل ہونے لگا۔ عثمان کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ کم بولنے لگا، راتوں کو جاگتا رہتا، حساب لگاتا، سوچتا، پریشان ہوتا۔ گھر میں سوال اٹھنے لگے، پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں اپنی بیوی کو تو نہیں دے دیتا؟ یہ جملے اس کے دل پر وار کرتے تھے۔ وہ سوچتا، کیا میری اتنی قربانیاں کسی کو یاد نہیں؟ جو بہنیں کبھی اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھیں، اب اس کی آنکھوں میں جھانک کر بات بھی نہیں کرتیں۔ ماں بھی خاموش رہنے لگی۔ عثمان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ کبھی کبھی اس کا غصہ بے قابو ہو جاتا اور وہ اپنی بیوی سے تلخ لہجے میں بات کر لیتا۔ بیوی خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے نہیں، حالات سے ناراض ہے۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، میں نے ہمیشہ سب کے لیے سوچا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے گھر کو سنبھال سکوں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ کچھ دن بعد اس کی بیوی نے ہمت کر کے ماں کو سچ بتایا کہ 7 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ پہلے کسی نے یقین نہ کیا، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو سب خاموش ہو گئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہنیں شرمندہ تھیں۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی خاموشی کو غلط سمجھا۔ ماں اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں سمجھ نہ سکے۔ وہ لمحہ گھر کے لیے سبق بن گیا۔ رشتے شک سے نہیں، یقین سے چلتے ہیں۔ محبت الزام سے نہیں، احساس سے بڑھتی ہے۔ ہر گھر میں ایک عثمان ہوتا ہے، جو خاموشی سے سب کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جو اپنی خوشیاں قربان کر کے دوسروں کی مسکراہٹ بچاتا ہے۔ کبھی کبھی بھائی بدلتا نہیں، بس اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک